حدیث نمبر 33. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق علیہ. حضور کا نام سن کر درود شریف تو پڑھ ہی رہے نا آپ لوگ, ضرور پڑھنا ہو, درود شریف نہیں چھوڑنا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی, ایک گاؤں سے ایک آدمی آیا. عرب کے گاؤں کے رہنے والے, عرب کے گوار کو اعرابی کہتے. گاؤں کے لوگوں میں سے کوئی ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا کام بتائیے کہ جس پر میں عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. مجھے بتا دیجئے بس کیا کرنا ہوگا, یہ میں کر لوں اور میں جنت میں چلے جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ, اور فرض نماز کو ادا کرو, اس کو قائم کرو, فرض نماز کو قائم کرو. فرض زکوٰۃ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ, فرض زکوٰۃ کو ادا کرو. وَتَصُومُ رمضان, اور رمضان کے تم روزے رکھو. قال, وہ شخص یہ سنا اور کہنے لگا والذی نفسی بیدہ, اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لا ازید علی ھذا, اس سے بڑھ کر میں نہیں کرنے والا ہوں. اللہ کی قسم, یہ فرما دیا نا حضور, یہ جو فرما دی بس یہ کروں گا, اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں کروں گا. فلما ولا, جب وہ آدمی چلا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب وہ جا رہا تھا, جب وہ پلٹ کے نکل پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا, جس کسی کو یہ بات پسند ہے کہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے بس یہ آدمی کو دیکھ لو, یہ آدمی جنتی ہے. متفق علیہ. امام بخاری اور مسلم نے اس کو اپنے صحیحین میں روایت کیا ہے, متفق علیہ حدیث ہے. اب اس سے متعلق میں یہ جو الفاظ آ رہے ہیں لا ازید علی ھذا, اس سے بڑھ کر نہیں کروں گا, اس سے متعلق میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں. دیکھیے آدمی فرض ادا کرے, اس کے بعد سنت مؤکدہ, سنت غیر مؤکدہ, واجب, نفل وغیرہ پڑھے, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ہوتا یہ کہ جب زیادہ نفل وغیرہ پڑھنے لگتے ہیں تو اس کے بعد پھر پابندی ہونا مشکل ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی نماز کے لیے گئے تو 25 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ بھئی جانا ہے نہیں جانا ہے. جاب کے بیچ میں انٹرول ہے آدھے گھنٹے کا, اس کے اندر اگر 20 منٹ کی نماز پڑھیں گے تو فریش کب ہوئیں گے, کھانا کب کھائیں گے, تو پھر آدمی کیا کرتا, نماز ہی چھوڑ دیتا. ایسا نہیں, ٹائم ہے, پورے اطمینان سے سنن پڑھو, سنتیں پڑھو, نوافل پڑھو, سب کچھ کرو. گنجائش ہے, خوب زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات کرو. عام طور پر میں بتاتا ہوں کہ نوجوانی کی عمر میں جب کہ رسپانسبلٹی زیادہ ہے, ابھی آپ کو گروتھ کرنا ہے, ٹائم زیادہ لگانا ہے. دیکھیے حلال کمانا بھی ایک عبادت ہے. اپنی جو جاب لیے ہیں یا جو بزنس شروع کرے ہیں اس میں حلال طریقے سے, سچائی سے, محنت سے کام کرنا, یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ اگر میں نفل چھوڑ کے جا کے اگر جاب پہ لگ گیا تو میں دنیا میں لگ گیا. نہیں, ایمانداری سے اپنی جاب کرنا یہ بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے, نوجوانوں سے میں کہتا ہوں فرض کی بڑی پکی پابندی کرو. فرض نماز کی فرصت ہے, فری ہے, ٹائم ہے, گنجائش ہے, تو پھر سنن نوافل وغیرہ بھی پڑھ لو, سارے نوافل وغیرہ پڑھ لو. اور اگر ٹائم نہیں ہے, شارٹ ہے, تو فرض کو ناغہ مت کرو. فرض پڑھنے کے لیے آپ کو 5 منٹ لگتے, بس 5 منٹس چاہیے آپ کو جی, اس کو ناغہ نہیں کرنا, فرض کی بڑی پابندی کرنا. اور جب ذرا عمر بڑھ جاتی ہے, آپ 40-50 کراس کر لیتے ہیں, وہاں پر آپ کے اندر کیا کہتے ہیں گنجائش زیادہ نکل کے آ جاتی. جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور آپ کی جاب اور ذمہ داریاں بھی ایسی ہوتی کہ آپ لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں. تو نوجوانی کی عمر جو تیزی کی عمر رہتی ہے اس کے اندر آپ فرض کو بڑا پکے پکڑیں, نوافل اور سنن بھی اگر ہو جائے تو ساتھ میں ادا کر لیں. اور بڑی عمر ہونے کے بعد جتنی گنجائش ہو اتنا اطمینان سے نوافل وغیرہ کی کثرت کرے بڑی عمر کے اندر.